الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلاۃ کے بعد رجب المرجب کا مبارک اور مسعود مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس ماہ مبارک میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج کا معجزہ عطا فرمایا وہاں اپنے ایک مقبول بندے سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے وصال کا قرب عطا فرمایا جو تو ہمارے سلسلے کو اور ہمارے بزرگوں کو تینوں سلاسل کی اجازت ہے اور تینوں سلاسل کا فیض پہنچا ہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ بھی سلسلہ عالیہ قادریہ بھی اور سلسلہ عالیہ چشتیہ بھی لیکن اس سلسلہ عالیہ چشتیہ کے سربراہ اور پیشوا حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ سے ہمارے سلسلے کو ایک خاص نسبت حاصل ہے.
ایک خاص تعلق حاصل، اور وہ تعلق یہ ہے کہ ہمارے جد امجد حضرت خواجہ شاہ محمد رکن الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ الور میں ڈھپوری کی مسجد میں عبادت فرمایا کرتے تھے۔ دن اور رات مستغرق رہتے تھے عبادت کرتے۔ وہاں آپ اور عبادت کا عالم یہ تھا کہ نہ کھانے کا ہوش تھا، نہ پینے کا ہوش تھا، دن اور رات عبادت ہے۔ حتیٰ کہ گھر سے کھانا آتا تھا تو وہ بھی کسی فقیر کو دے دیا کرتے اور پھر عبادت میں لگ جائے گا۔ جب اس کیفیت کو دیکھا گھر والوں نے بڑے پریشان ہو گئے، تو بزرگوں کو یہ بات یاد آئی کہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو مرشد تھے حضرت خواجہ شاہ محمد مسعود رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر ہمارے مریدوں میں سے کسی پر کوئی مشکل پیش آئے تو ہمارے مزار پہ آ کے دعا کرنا، وہ مشکل آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ گھر والوں نے کہا، بالخصوص ہماری جو دادی تھیں حضرت شاہ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ محترمہ، وہ بھی بیعت تھیں حضرت شاہ محمد مسعود صاحب رحمۃ اللہ۔ انہوں نے کہا بھائی یہ مسئلہ حل ہوگا تو حضرت شاہ محمد مسعود صاحب کے مزار پر ہوگا، ان کو لے کے جاؤ حضرت شاہ محمد مسعود کے مزار پر۔ لوگ کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت شاہ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ کو لے جا رہے تھے ان کو اپنا ہوش نہیں تھا، اللہ کی یاد میں تھے مستغرق، نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا۔ اور جیسے ہی دہلی پہنچے اور جیسے ہی حضرت شاہ محمد مسعود صاحب رحمۃ اللہ کے مزار پہ حاضر ہوئے، حضرت صاحب کو ایک دم ہوش آتا چلا گیا، ایک دم ہوش آتا۔ کہاں حضرت صاحب کے مزار پہ آپ؟ پھر جو سلسلہ تھا وہ سلسلہ شروع ہوا، حضرت عبادات میں بھی لگتے تھے اور تبلیغ میں بھی مصروف ہوتے تھے، لوگوں کو رشد و ہدایت بھی فرماتے تھے۔ تو پہلے تو ہوش ہی نہیں تھا رشد و ہدایت کا، لیکن پھر آپ جب ہوش آ گیا تو پھر آپ عبادت کے لیے بھی وقت دیتے تھے اور پھر تبلیغ کے لیے وقت دیتے تھے۔ ایک روز آپ مسجد ڈھپوری کے اندر عبادت کے اندر مصروف تھے، رات کا وقت تھا، حضرت خواجہ غریب نواز کی زیارت نصیب ہو گئی، اور حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رکن الدین اجمیر میں ہمارے دربار میں حاضر ہو، ہمارے پاس ہو۔ اللہ سبحان اللہ، حکم دے کر بلایا جا رہا ہے۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت رات کو اٹھے اور فوراً الور کے ریلوے اسٹیشن پہ چل دیے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت کوئی ٹائم بھی نہیں تھا ریلوں کے آنے کا بھی، لیکن جیسے ہی حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہنچے ریل بھی آ گئی۔ بلاوا تھا نا، سلطان اور ہند کا بلاوا تھا، انتظام بھی خود کر دیا، سارا انتظام ہو گیا، ریل بھی آ گئی۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ ریل میں سوار ہوئے اور سیدھے اجمیر شریف پہنچے۔ جب آپ الور شریف سے اجمیر شریف پہنچے، حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روضہ انور پر حاضر ہوئے، مراقبے میں بیٹھ گئے۔ جب مراقبے میں بیٹھے تو حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی، آپ تشریف فرما ہوئے، اور حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف فرما ہو کر آپ کے ہاتھ میں ایک خلافت نامہ تھا، وہ خلافت نامہ آپ نے حضرت شاہ رکن الدین کو عطا فرمایا کہ ہم تمہیں سلسلہ عالیہ چشتیہ کی اجازت عطا فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بڑے سنہری حروف لکھے ہوئے تھے، سنہری حروف سے وہ خلافت نامہ لکھا ہوا تھا، اور اس کے آخر میں حضرت خواجہ غریب نواز کے دستخط بھی تھے اس کے اوپر۔
اب دیکھیے یہ تو عالم رویا کے اندر معاملات ہوئے تھے کہ خلافت عطا فرماتے ہیں، لیکن اس عالم مشاہدے کے اندر اس کی تکمیل کس طرح فرماتے ہیں؟ حضرت شاہ رخ الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے میں فارغ ہوا حاضری سے اور جب میں جانے لگا تو وہاں ایک صاحب آ گئے میرے پاس اور کہنے لگے کہ مجھے آپ سلسلہ علی چشتیہ کے اندر بیعت فرما دیں۔ لیکن ایسا فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو بیعت نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں سلسلہ علی چشتیہ کی اس عالم مشاہدے کے اندر اجازت نہیں ملی تھی ابھی تک۔ یعنی آپ دیکھیے اولیاء کرام کی احتیاط دیکھیے۔ اب آج کل بہت سے لوگ کہتے ہیں صاحب ہم تو بس غوث پاک کے مرید ہیں اور روحانی طور پر ان سے بیعت ہو گئے، ہم تو حضرت خواجہ غریب نواز سے بیعت ہوئے اور کسی سے بیعت ہونے کی ضرورت ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ عالم کے اندر ہو سکتا ہے آپ کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا ہو کہ آپ کو زیارت ہوئی ہے غوث پاک کی، ہو سکتا ہے اللہ نے یہ مقام عطا کیا ہو حضرت خواجہ غریب نواز کی زیارت ہوئی، لیکن جب تک عالم مشاہدے کے اندر آدمی کسی سے بیعت نہیں ہو جائے تکمیل نہیں ہوتی اس کی۔ وہ اپنے آپ کو کامل نہ سمجھے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں بیعت ہو گیا ہوں۔ عالم رویا کی باتیں عالم رویا کے ساتھ ہوتی ہیں، عالم مشاہدہ کی باتیں عالم مشاہدے کے ساتھ ہوتی ہیں۔ عالم مشاہدے کے اندر کسی نہ کسی مرشد سے بیعت ہونا لازمی ہے۔ جب تک آپ کسی کامل ولی کا دامن نہیں تھامیں گے وہ فیض نہیں ملے گا آپ کو، کتنا ہی آپ کو زیارتیں ہوتی۔ اب حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کامل ولی تھے، ولایت کے اعلیٰ مقام پر تھے، لیکن آپ نے بیعت نہیں فرمایا کہ نہیں ابھی تک مجھے کیونکہ سلسلہ یہ چشتیہ کی اجازت نہیں ملی لہٰذا میں بیعت نہیں ہوں گا، بیعت نہیں کروں گا میں۔ نقشبندی سے لیکن اجازت مل گئی تھی، چونکہ آپ کے جو مرشد تھے حضرت شاہ محمد مسعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے آپ کو سلسلہ علی نقشبندی کی اجازت دے دی تھی، وہ نقشبندی کے امام تھے وہ، لیکن چشتیہ سلسلے کی اجازت نہیں ملی لہٰذا آپ نے چشتی سلسلے میں بیعت نہیں فرمائی۔ اللہ نے اس کا بھی انتظام فرما دیا، اس کا بھی انتظام فرما دیا۔ آپ حج کے لیے جب گئے زیارت حرمین شریفین کے لیے حاضر ہوئے، حضرت شاہ رخ الدین رحمۃ اللہ علیہ وہاں طواف کر رہے تھے، طواف کرنے کے بعد بیٹھے تو برابر کے اندر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ضیاء معصوم ان کا نام تھا، کابل سے آئے تھے۔ اب آپ بتائیے وہ کابل سے آئے، حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان سے آئے، الور سے آئے، حج کر رہے ہیں، نہ انہوں نے کبھی ان کو دیکھا نہ انہوں نے کبھی ان کو دیکھا، نہ بھی حضرت صاحب رحمۃ اللہ نے کبھی افغانستان گئے اور کابل گئے، اور نہ کبھی وہ الور کے اندر آئے۔ ضیاء معصوم حضرت صاحب برابر میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو دیکھ کر کہا از شما معرفت سابقہ است، تمہیں تو ہم بہت پہلے سے جانتے ہیں، تمہیں تو ہم بہت پہلے سے جانتے ہیں، تمہارے جو یعنی کیا مقصد تھا، حالانکہ دیکھا پہلے نہیں تھا کہ تمہاری پیشانی پر جو نقشبندی آثار نظر آ رہے ہیں اور مجددی جو اثرات نظر آ رہے ہیں وہ ہمارے آستانے کے ہیں۔ حضرت امام ربانی کا فیض تھا نا ہمیں جو ملا تھا نقشبندی سلسلہ، اس لیے فرمایا شما معرفت سابقہ۔ پھر فرمایا مولانا رکن الدین یہ در و دیوار ہمارے لیے حجاب نہیں ہے، یہ در و دیوار ہمارے لیے حجاب نہیں ہے، ساری کائنات کو ہم یہاں سے بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ خانہ کعبہ سامنے ہے اور اس خانہ کعبہ سے ہمیں حکم ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس جو نسبتیں ہیں سلسلہ عالیہ چشتیہ قادریہ نقشبندی کے وہ سب ہم آپ کو عطا فرما دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ لہذا اس خانہ کعبہ کے حکم پر ہم آپ کو سلسلہ عالیہ نقشبندی کی بھی اجازت دیتے ہیں، سلسلہ عالیہ چشتیہ کی بھی اجازت دیتے ہیں، سلسلہ عالیہ قادریہ کی بھی اجازت دیتے ہیں۔ اب یہ بات مستحکم ہو گئی، جو حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے روضہ شریف پر بلا کر جو اجازت عالم رویا میں عطا فرمائی تھی عالم میں، وہ اس کا ظہور ہو رہا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے حکم پر آپ کو خانہ کعبہ کے سامنے وہ نسبتیں مل رہی ہیں، عالم مشاہدے کے اندر مل رہی ہیں۔ پھر جب آپ کو اجازت مل گئی پھر آپ نے سلسلہ عالیہ قادریہ کے اندر ہی بیعت کرنا شروع کیا، سلسلہ عالیہ چشتیہ میں بیعت کرنا شروع کیا، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ بیعت کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ ایک خاص نسبت ہے جو ہمارے اس سلسلے کو سلسلہ عالیہ چشتیہ تھے اور حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ سے حاصل ہے۔ اور خواجہ غریب نواز کی تو بڑی شان ہے، ان پر تو خاص اولیاء کرام کی نظر ہے اور ان کی نظر ہے اولیاء کرام کے اوپر۔ اب دیکھیے نا حضور غوث پاک کی کیسی نظر ہے ان کے اوپر، وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ پہاڑوں کے اندر بیٹھ کر عبادت کر رہے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز۔
اور وہاں عبادت کے اندر مصروف ہیں، اور یہاں بغداد کے اندر ممبر پر بیٹھ کر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ، یہ میرا قدم سارے جہاں کے اولیاء کی گردنوں پر، جتنے اولیاء ان سب کی گردنوں پر میرا قدم ہے۔ یہ آپ بغداد کے اندر مسجد کے ممبر پر بیٹھ کے فرما رہے ہیں، اور اس زمانے میں نہ کوئی لاؤڈ اسپیکر ہوتا تھا، نہ کوئی ٹی وی ہوتا تھا، نہ کوئی چینل ہوتا تھا، نہ جناب ٹیلی فون ہوتے تھے، نہ موبائل ہوا کرتے تھے۔ یہاں سے اتنی دور بھی آواز پہنچنا مشکل ہوتی تھی، چھ جائے کہ کوسوں میل کے فاصلے پر کہاں پہنچی آواز، لیکن حضور غوث پاک نے بغداد کے اندر مسجد کے ممبر پر یہ الفاظ فرمائے، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں اولیاء کرام تھے سب کے کانوں کے اندر وہ آپ کی آواز پہنچی۔ کوئی شام میں اولیاء کرام تھے، کوئی جناب ہندوستان کے اندر تھے، کوئی جناب افریقہ کے جنگلوں میں تھے عبادت کر رہے تھے، کوئی ہندوستان کے اندر تھے، کوئی لندن کے اندر، جہاں جہاں تھے سب کے کانوں میں حضور غوث پاک کی آواز پہنچی۔ سب نے کہا اے غوث پاک ہماری گردن حاضر ہے، آپ کا قدم ہماری گردن کے اوپر۔ اور جب یہ آواز حضرت خواجہ غریب نواز کے کانوں میں پہنچی، جو آپ پہاڑوں کے اندر بیٹھ کر عبادت کر رہے تھے، آپ نے فرمایا لالا بل علی عینی و راسی، اے غوث پاک آپ کا قدم مبارک صرف میری گردن پر، صرف میری گردن پر نہیں، میری آنکھوں پر بھی ہے، میری سر پر بھی آپ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ آپ وہاں فرما رہے ہیں بیٹھ کر، اور حضور غوث پاک وہاں دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، ان کی آواز وہاں پہنچ رہی ہے، اور غوث پاک جو فرما رہے ہیں وہ ان کی آواز کو خواجہ غریب نواز سن رہے ہیں۔ خواجہ غریب نواز جو ادب حضور غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، وہ ادب دیکھ بھی رہے ہیں غوث پاک بغداد کے ممبر پر بیٹھ کر، اور ان کی آواز بھی سن رہے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، ادب کیا نا غوث پاک، ادب کیا، حضور غوث پاک کی نگاہ کرم ہو گئی، سلطان الہند بنا دیا، سارے ہندوستان کے ولیوں کو سردار بنا دیا۔ اللہ پتہ یہ چلا کہ جو ولیوں کو ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عزت عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو عزت ملتی ہے۔ اور جو ولیوں کی مخالفت کرتے ہیں، جو ولیوں کی عداوت رکھتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں من عادی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ حضور فرماتے ہیں دیکھو ولیوں کی بڑی شان ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ جس نے میرے ولیوں سے عداوت رکھی وہ مجھ سے جنگ کے لیے تیار ہونا ہے۔ اب اللہ سے کون جنگ کر سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جو اولیاء سے عداوت رکھتے ہیں، اولیاء کی برائی کرتے ہیں، ان کی شان میں نازیبہ باتیں کرتے ہیں، وہ دنیا کے اندر بھی رسوا ہوتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی رسوا ہوتے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا، حال دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بعض ایسے لوگ تھے کہ جو حضور غوث پاک کی شان میں نازیبہ باتیں کرتے تھے، ان کے جب وہ مرے تو ان کے چہرے مسخ ہو گئے، چہرے بگڑ گئے ان کے۔ یہ تو اس صدی کی بات، اور ان کے دور اقدس کے اندر بھی بعض لوگ حضور غوث پاک کے بارگاہ میں آئے کہ ہم ان کا امتحان لیں گے اپنے علم کے زور کے اوپر، ہم ان کو نیچے دکھائیں گے معاذ اللہ۔ وہ آئے اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر جب وہاں سے جاتے ہیں تو ذلیل ہو کر جاتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے وہ شخص بڑا عالم تھا اپنے وقت کا، لیکن وہ یہودی ہو گیا، یہودیوں کے مرد۔ یعنی آپ اندازہ کریں اولیاء کرام کی دشمنی، اللہ نے صحیح فرمایا کہ وہ مجھ سے دشمنی ہے، ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الافسانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ کے ولیوں کی محبت، اس کی وجہ سے ایمان سلامت لے کے آگے جائے گا۔ جس کے دل میں اللہ کے ولیوں کی محبت ہوگی، یہ یقیناً وہ انشاءاللہ اپنا ایمان سلامت لے کے جائے گا۔ آج ہمارے شہاب الدین صاحب کا بھی انہوں نے فاتحہ رکھی، آج ان کے صاحبزادوں نے یہاں، کیونکہ وہ آیا کرتے تھے، ہر جمعرات کو آیا کرتے، ان کا انتقال ہو گیا۔ ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پرانے ساتھیوں میں سے شہاب الدین صاحب، ڈاکٹر صاحب جانتے ہوں گے، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آیا کرتے تھے، بہت پرانے، ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین میں سے تھے، مخلصین میں سے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ یہ ان کے بچوں نے اچھا طریقہ اختیار کیا کہ ان کے فاتح یہاں دلا رہے ہیں، کیونکہ وہ یہاں آیا کرتے تھے جمعرات کے اندر۔ یہ سب ان کے پیر بھائی ہیں، یہ ان کے لنگر کھائیں گے تو ان کو زیادہ روح کو خوش ہوگی، ان کی روح کو زیادہ خوش ہوگی۔
ہمارے دوستوں میں سے جس کا انتقال ہو تو یہاں فاتح دلانی چاہیے آ کر، تاکہ ان کی پیر بھائیوں کو جب کھانا کھائیں گے تو ان کو زیادہ خوشی ہوگی۔ تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ شہاب الدین صاحب نے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محفل اٹینڈ کی ہیں، وہاں جمعرات کی محفل ہوتی تھی، اس میں آیا کرتے تھے، یہاں آیا کرتے تھے، بیماری کے باوجود یہاں آتے تھے اور جمعرات کی محفل اٹینڈ کیا کرتے تھے۔ وہ یقیناً آج یہ محفل ان کے قبر میں کام آ رہی ہے، یہ رائے گاہ نہیں جاتی، یہ محفلیں بڑی قیمتی محفل ہوتی ہیں، اللہ کے ولیوں سے تعلق بڑا قیمتی تعلق ہوتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوبن کا انتقال ہو گیا، قبر میں جاتی ہے وہ، ان کی نکیر آ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں ربو کا، اس نے کہا بھائی مجھے تو کچھ یاد نہیں رہا، میں تو بس حضور غوث پاک کے کپڑے دھوتی تھی، دوبن ہو۔ فرشتوں نے کہا یہ جواب تو نہیں ہے بر ربو کا، فیل ہو گئے تو جواب صحیح نہیں ہے، چلو دوسرا سوال کرو، ماں دین کا، دین کیا ہے تیرا؟ مجھے کچھ یاد نہیں بھائی، اتنا یاد ہے غوث پاک کے کپڑے دھوتی تھی، ان کی دوبن ہو۔ ان نے کہا اسے بھی فیل۔ تیسرا سوال کرو، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ذات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضور کی ذات سامنے ہوگی اور حضور کی بات پوچھیں گے، سب ہر قبر والے سے پوچھتے ہیں فرشتے کہ اس ذات کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا، کیا عقیدہ رکھتا تھا اپنی زندگی کے اندر، یہ نہیں کہ اب کیا کہہ رہا ہے، نہیں، دنیا میں کیا عقیدہ تھا، حضور کی عظمت مانتا تھا نہیں مانتا تھا، ان کی شان کو مانتا تھا نہیں مانتا تھا، ان کو اپنا جیسا تو نہیں کہتا تھا، ان کو کائنات میں اللہ کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ تسلیم کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا، ان کے علم کو مانتا تھا نہیں مانتا تھا، ان کی قوت کو مانتا تھا نہیں مانتا تھا، ان کے حلم کو مانتا تھا نہیں مانتا تھا، ان کی طاقت کو مانتا تھا نہیں مانتا تھا۔ یہ سوال ہوگا ما کنت تقول، کیا کہا کرتا تھا؟ کچھ دوبن نے کہا بھائی مجھے تو کچھ یاد نہیں رہا، بس اتنا یاد ہے کہ میں تو حضور غوث پاک کے کپڑے دھویا کرتی تھی، دوبن۔ فرشتوں نے کہا تینوں سوالوں میں فیل ہو گئی ہے، اور رب کا اصول ہے، رب کا قانون ہے، جو تین میں فیل ہو جائے اس کو جہنم میں ڈال دیں۔ قبر کے اندر جہنم کے دروازے کھل جاتے ہیں، لپٹیں ہٹتی ہیں جہنم کی۔ جب جہنم میں لے جانے لگے، غیب سے آواز آئی ٹھہر جاؤ، اس نے میرے لاڈلے پیارے عبد القادر جیلانی سے اپنے تعلق کا اظہار کر دیا، اس کی وجہ سے اس کو جنت کے اندر لے گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ پتہ چلا یہ تعلق کام آتا ہے، قبر میں کام آئے گا یہ تعلق۔ شہاب الدین صاحب، جتنے لوگ ہمارے گزر گئے، وہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ارادت رکھتے تھے، عقیدت رکھتے تھے، اس سے پہلے جو گزرے ہیں وہ حضرت شارق الدین رحمۃ اللہ علیہ سے ارادت اور عقیدت رکھتے تھے۔ تو یقیناً یہ ارادت، یہ عقیدت، یہ بیعت ہونا قبر میں بھی کام آئے گا اور حشر میں بھی کام آئے گا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن ہم سب کو جو بلائیں گے وہ ان کے امام کے ذریعے بلائیں گے، ان کے مرشد کے ذریعے آواز دیں گے، حضرت شارق الدین کے ماننے والے سب یہاں جائیں، اس طرح بلایا جائے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کے ماننے والے سب آ جائیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے ماننے والے سب آ جائیں، حضرت امام ربانی کے ماننے والے سب آ جائیں۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، تو جو تعلق رکھنے والے ہوں گے، بیعت رکھنے والے ہوں گے، اللہ کے ولیوں سے محبت رکھنے والے ہوں گے، یقیناً وہ ان کے محبت کے دائرے کے اندر قیامت کے اندر یہ اٹھیں گے اور ساری مشکلیں اللہ آسان فرما دے گا۔ قبر کی مشکلیں بھی آسان ہوں گی اور انشاءاللہ حشر کی مشکل بھی آسان۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ایک تو اس محفل کے اندر آیا کریں۔ ماشاءاللہ اس دفعہ ہماری وہ بچہ ہے، کیا نام ہے اس کا، عبید رضا نے ماشاءاللہ اس دفعہ اشتہار وغیرہ بھی لگائے تاکہ اس محفل میں لوگ زیادہ سے زیادہ پہنچیں، اس میں آیا کریں۔ آپ بھی اپنے دوستوں کو کہاں کیجیے، کم از کم ہر ہفتے نہیں تو ہر مہینے تو آ جایا کرو۔ مہینے کی پہلی جمعرات کو یہ پروگرام ہوتا ہے، اس مہینے کی پہلی جمعرات کو آ جاؤ تو یہ تمہارے کام آئے گی، قبر کے اندر یہ محفل، حشر میں کام آئے گی یہ محفل، اس کے اندر بیٹھنا تمہارا کام آ جائے گا۔ یہ عبادت ہے بہت بڑی اور اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے اس کے اندر۔ تو لہٰذا چاہیے ہمیں کہ ہم اس محفلوں میں خود بھی آیا کریں، پابندی کے ساتھ اپنے دوستوں کو بھی لائیں، اپنے بچوں کو بھی لے کے آئیں۔ دیکھیے اپنے بچوں کی آپ ابھی سے تربیت کریں گے تو وہ نیک راستے پر آئیں گے، اور نیک راستے پر اگر آپ نے ڈال دیا ان کو تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا، آپ قبر میں چلے جائیں گے، وہ نیکیاں کریں گے، آپ کے بعد ثواب آپ کو ملے گا۔ یعنی حضور فرماتے ہیں کہ جو انسان مر جاتا ہے اس کا ثواب ختم ہو گیا، یعنی کیا مطلب، اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ تلاوت نہیں کر سکتا، وہ حج نہیں کر سکتا، ثواب کا سلسلہ ختم، عمل اس کا منقطع ہو گیا، لیکن ثواب ختم نہیں ہوا۔ کیوں؟ سرکار فرماتے ہیں اگر اس نے اپنی اولاد پیچھے چھوڑی ہے جس کی وہ اچھی تربیت کر کے گیا ہے، وہ آ رہے ہیں محفلوں کے اندر شرکت کر رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوتیں کر رہے ہیں، نعتیں سن رہے ہیں، تلاوت سن رہے ہیں، مواعظ سن رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو ان کی ساری نیکیوں کا ثواب اس کے والد کو قبر میں ملتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
لہذا اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے آیا کریں ایسی محفلوں کے اندر، اپنے رشتہ داروں کو ساتھ لے کے آیا کریں ایسی محفلوں کے اندر، اپنے دوستوں کو ساتھ لے کے آیا کریں۔ اگر ایک آدمی کو بھی آپ نے راہ راست پر لگا دیا تو سمجھ لیجیے جنت کا سامان کر دیا آپ۔ ایک آدمی پہ اگر آپ نے راہ راست پر لگا دیا تو کوشش کریں کہ اس محفل کو اٹینڈ کیا کریں، یہ آپ کے بھی کام آئے گی انشاءاللہ، آپ کے بچوں کے بھی کام آئے گی۔ اللہ تعالیٰ شہاب الدین صاحب کی بخشش فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس نسبتوں کو جو اولیاء کرام کے ساتھ اللہ یہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور ان فیوزات کے ذریعے اللہ ہماری بخشش و مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔